پیر صاحب تقریباً تمام سجادگان کو اوقاف سے بہت گلے ہیں. اوقاف کے کردار پر تھوڑی سی اپنی روشنی ڈالیں، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اوقاف کا جو کرائیٹیریا ہے درگاہ کو اپنے تسلط میں لینے کا، کیا وہ درست ہے، اور وہ ہے کیا کرائیٹیریا؟ دیکھیے، یہ اصل میں اوقاف بنائی اسی لیے کی کہ یہ جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، جو سادات ہیں، اگر ان کے پاس اکانومی مضبوط ہو گئی، ان کی مالی ان کو پریشانیاں نہ ہوئی، تو اس ملک سے اسلام کبھی نہیں جا سکے گا. کیوں؟ ان سے اس خزانے کو چھین لیا جائے تاکہ یہ جو ہے نا سڑکوں پر آ جائیں، یہ بکھر جائیں، یہ ٹوٹ جائیں، معاشی پریشانیوں کے شکار ہو جائیں. ان کی نظریں آفاقی سربلندی جو اسلام کی نظریاتی حدودیں ہیں اس تک نہ پہنچ سکیں. تو سیم اسی طرح سے ہوا جیسے ایک دور کے اندر آیا کہ جناب والی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک تمام جگہ پہ اولیاء اللہ کی تمام درگاہوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، مسلط کر دیا گیا. حاکم وقت نے اس کو اپنا اجارہ داری بنا لی. تو پھر کیا تھا، جو اصل وارث تھے وہ تو بےچارے پوری دنیا میں پھیل گئے، ہجرتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے. کوئی ہند چلا گیا، کوئی سندھ چلا گیا، کوئی عراق، کوئی یمن چلا گیا. لیکن انہوں نے مشن نہیں چھوڑا، کیونکہ آج بھی ہمارا مرکزی آستانہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. آج بھی ہمارا مرکز کائنات جو ہے کعبہ. آج بھی ہم اسی کی تلاش میں ہیں. جو سچے ہیں ہمیں تو وہ خطہ ہی نہیں مل رہا کہ کہاں بناؤ. ہر جگہ استعماری طاغوتی اور باطلی قوتیں چھا گئی ہیں. ان چیزوں سے نکلنے کے لیے امت کو ساتھ دینا پڑے گا، قوم کو ساتھ دینا پڑے گا، ہمارے نظریات کو سمجھنا پڑے گا. ہم ان فقیروں اولیاء اللہ کی اولادیں ہیں کہ جو فکر فاقے کاٹ کر اپنے ساتھیوں کو انشاءاللہ پیٹ بھر کے رکھیں گے. اوقاف والے سجادگان سے گلہ کرتے ہیں، ان کو اپنے تحفظات ہیں، سجادگان کو اوقاف سے ہے. آپ کو کیا گلہ ہے؟ جی مجھے آپ کے سامنے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ زمانہ شناس ہیں. وہ والی درگاہیں جہاں پہ اللہ کے فقیر اور ولی بیٹھ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، وہ نماز پنجگانہ بھی ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. لیکن وہ آستانے جہاں پہ اوقاف ہے، وہاں نشہ بھی بکے گا، گندگی بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوں گی، چوریاں بھی ہوں گی، چکاریاں بھی ہوں گی. وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں. وہ تو ولی کی محبت میں دنیا جاتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہوئی، ان میں اہل ہی نہیں کہ کیا چیز روحانیت کیا ہوتی ہے. وہ تو لنگر کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے خزانے پر آگے بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہوگا جوتیوں کے ٹھیکے کروڑوں روپے بھی ہوتے ہیں. یہ جاتے کہاں ہیں؟ اب داتا صاحب نے کون سی اتنا بڑا تیر مار دیا، ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنا دی، لیکن اس کے خزانے کو آڈٹ کس نے کیا؟ یہ کہاں جاتا ہے اس کا پیسہ؟ کس مد میں لگتا ہے اس کا پیسہ؟ یہ تو ظاہر کے لیے لگنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا؟ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے. مجھے بتائیں، لائٹ چلے جائے تو اندھیرا. سولر سسٹم لگنے چاہیے یہاں پہ. پانی پینے کے لیے آپ پانی کی بازے سے منرل واٹر لیں. وہاں پہ آپ کے سارے پلانٹ لگنے چاہیے. آپ کو وہاں پہ ہاسپٹل بنانے، کلینک بنانے چاہیے. وہاں پہ زائرین آئے، ان کے رہنے سہنے کا قیام کا بندوبست ہونا چاہیے. کیا اتنی آمدن اوقاف کو ہوتی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے حوالے کریں، بچت بھی کر کے جائیں گے، پاکستان پورا چلا دیں گے. آستانے کا جس کے پاس حال ہوگا وہ پوری قوم سے اگر کہے گا نا یار 100 روپے بھی دو، 25 کروڑ وہاں سے کتنا پیسہ جمع ہوگا. وہاں پہ بٹھائیں تو صحیح، آپ کسی کو دے تو صحیح ٹاسک. یہ تو جناب استعماری نظام جو برطانیہ نے دے دیا، اس کے تسلط کے اوپر اوقاف ان کے حوالے کر دیا گیا. دولت یہاں کی جائے یہودیوں کے پاس، دولت یہ یہاں کی جائے استعماریوں کے پاس، دولت مسلمانوں کی، اور بڑھ جائے جناب ان کے پاس جن کو کچھ نہ جس کا کردار ہے نہ جس کی قربانی. تو یہ اوقاف کا الگ معاملہ عنقریب انشاءاللہ مشائخ الحدیث اس کے اوپر لیگل کاروائی، لیگل ایکشن سب لیں گے. پیر صاحب، پاکستان کی 80% آبادی سنی ہے، اور یہ طبقہ مشائخ کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کبھی ان کو اقتدار نہیں ملا. ایک دور میں بہت دہائیوں پہلے کچھ چند سیٹیں لی تھیں، اسلامی وہ ایک الائنس بنا تھا نورانی صاحب کے دور میں. اور آج کا اگر آپ دیکھیں تو آج ان کا وجود پارلیمانی حیثیت میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی جیتتا ہے تو وہ اپنی حیثیت میں رہ کر 1-2 سیٹیں جیتتا ہے، اپنی سیٹ جیت لیتا ہے. تو اس بڑی ناکامی کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بات آ جاتی ہے جب سنیت کی بات آئے کبھی
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی سب سے بڑا زیادہ مکتب فکر ہے، لیکن یہ کہنا سنی یہی غلط ہے. اسلام کا کسی حصے میں کسی پہلے سے نہ سنی کی بات ہے نہ دیوبندی کی بات ہے. حنفی کہہ لیں آپ، مطلب فرقے تو پاکستان کے دنیا میں دو ہی ہیں. ذرا یہ سنی لوگوں کو آسانی سے جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، جو کام پڑھا لکھا بھی ہے اس کو بھی پتا ہے سنی اور حنفی کا. یہ لوگوں کو شعور دینے والی بات ہے. فرقے دو ہی ہیں، ان فرقوں کے دو سے تیسرا نظر نہیں آتا، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. اچھا، اب صرف فیصلہ یہ ہے، اب چاہے حنفی ہو جائے سنی ہے، جو عشق اہل بیت میں اور امام پاک کے عشق میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے تمام صحابہ کے عشق میں بھی وہی ہے، خلفائے راشدین کے عشق میں بھی وہی ہے، اللہ کے عشق میں تمام انبیاء سے عشق اور محبت کرتا ہے. اس کو شارٹ کٹ کر ہم کرتے ہیں تو دو فرقے ہیں، ایک تو ان سے محبت کرنے والا اور ایک ان سے بغض اور اناد رکھنے والا. ہم یہ نہیں کہہ اس کو آپ یزیدی کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، اس میں اہل حدیث ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو یزیدی نہیں کہہ سکتے. ان میں دیوبند کے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شاید ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، سنی بھی محبت کرتا ہے، سب اس کے اندر محبت وہی کرتے ہیں. تو پتہ چلا دو فرقے ہیں. کوئی ایسا نہیں نواز رسول سے نفرت رکھتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اتنے سارے فرقے بنانے کی کوئی وجہ آج نہیں. کے دور میں آپ اگر ہم آپ سے سوال کریں تو یزیدی نمائندگی آپ کس کو سمجھتے ہیں کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، یزیدی نمائندگی جو ہے نا دجال کر رہا ہے. ایک ہی دجال ہے، اس نے عیسائیت کو بھی ختم کر دیا. نہیں، وہ آج ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوگا یہ دجال ہے؟ جو دجال کا ایجنٹ ہے وہ پاکستان سے تو ظاہر ہو گئے، یہ مٹی نکال کے باہر پھینک دے گی. اب دجال کا پیروکار ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو پاکستان یا کسی اور ملک کی دھرتی پہ بیٹھ کر ان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو پاکستان مخالف ہے یقیناً وہ ایسا ہوگا؟ یقین، کیونکہ یہ اب اس کو آپ ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں لوگ یا فلاں حلقہ احباب ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم اس پہ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا، بہت اچھی بات کی کہ ہم کیوں نہیں کہتے، جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پتا ہو، ہمیں بالکل پتا ہوا. جو اہل طریقت اہل روحانیت ہے نا، عرب میں چلتی چونٹی کی چاپ بھی سنتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوگا، ہمیں بالکل اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس کے چاہنے والے اسلام سے نہ ہٹ جائیں، پاکستان سے متنفر نہ ہو جائیں، ولیوں سے نہ کٹ جائیں، اس لیے ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے منافق کون تھا، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، نقصان کون پہنچانا چاہتا تھا. پیشن گوئیاں قیامت تک کی ہوئی تھی، تو وہ جب وہ جانتے، لیکن نامینیٹ اشارے سے نہیں کرتے تھے، نام سے نہیں کرتے تھے. اب کسی ایسے بندے کا میں نام لے لوں جس کے چاہنے والے جناب ولیوں سے زیادہ اس کو چاہتے ہوں، تو پھر بات خراب ہو جائے گی. ہم نے ان کو بھی سینے سے لگانا ہے، ان کو بھی رائٹ پاتھ دیں. اپنا پیر صاحب آپ ایک درگاہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، درگاہ بھی ایک بڑی نمایاں درگاہ ہے پاکستان کی، بڑی امام سرکار. آپ یہ فرمائیے گا کہ سٹیج پہ جب مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ جلسوں میں، وہ پروگرامز میں، کانفرنسوں میں ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں، وہاں سے یہ میسج نکلتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں. جیسے ہی وہ اپنی مجالس میں، اپنی محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں یہی درس مل رہا ہوتا ہے. تو یہ فرقہ واریت جو ہے اس نے پاکستان کا میں جو تباہی مچائی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ عالم ہلاکت کے قریب ہے کہ جب وہ بیان کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو دوسرے اس کو واہ واہ کر رہے ہوں تو اس پہ خوش ہو رہا ہو. ہمیں سب سے بڑی پریشانی ہے جو اختلافی امور تھے وہ بند کمروں میں طے ہوتے تھے، علماء مشائخ بیٹھ کر ان کو بڑے بزرگ بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہ بات امت تک نہیں جانی چاہیے، اس بات کا کوئی رستہ نکالا جائے. وہ اب وہ بند کمروں سے وہ پروگرام ہو گئے ختم. اب یہ چلے گئے ممبر پر، جس ممبر نے کہا کہ اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے، جو زیادہ روئے گا، جو ماتم کرے گا زیادہ اس کی بات کے اوپر، تو اس کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے. وہ بس یا جو جذباتی کرے گا یا سخت جملے بولے گا، برائی کرے گا، جس کی واہ واہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ تو ذاتی طور پہ تو وہ پیسہ کما رہا ہے، لیکن بحثیت مجموعی وہ امت میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے.
ان امت کے اندر اختلافات پیدا کر رہا ہے. اب ہر مکتبہ فکر میں جب ہم پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم میں ہر طبقہ میں کچھ لوگ ہیں تو وہ جہالت کا شکار ہے، فلاں فلاں جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اتحاد کی، امن کی تلقین کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کو وہ ان صفوں سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بری نوع انسان کو ایک چیز دی ہے، ایک ایسی کتاب دے دی ہے جس کا نام ہے ضمیر. اب اگر ضمیر کی آواز پہ جو چلتا ہے وہ غلطی کرتا نہیں. ہاں اس کا ضمیر اگر مردہ ہو جائے تو ہر برا کام کرے گا. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ روحانی آواز ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی آواز ہے جو انسانوں کے ضمیر پر مسلط ہو کر امام بناتے ہیں، وہ امام مبین ہے. تو آپ جب تک ضمیر کو زندہ نہیں کریں گے، اپنی سوچ کو زندہ نہیں کریں گے، اپنے افکار کو زندہ نہیں کریں گے، قربانیاں، تحمل، برداشت، بردائی، آج یہ جو ہمارے ہتھیار تھے اس کی جگہ کے اندر کیا ہو گیا؟ بدگمانیاں آ گئی، بغض آ گیا، اناد آ گیا، نفرت آ گئی، غیبتیں آ گئی، برائیاں آ گئیں. تو ہم نے اپنے وجود کے، اپنے اندر کے انسان کو جس کی تخلیق خلیفۃ الارض تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہوا ہے. تو اس چیز کے لیے بڑی ضروری ہے روحانی تربیت، اولیاء اللہ کے قریب رہنا، جا کر اپنی تصحیح کرنا، دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ روشنی اور نور عطا فرمائے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی پیر سید محمد ہارون شاہ گیلانی صاحب کی، جو بری امام سرکار کے خانوادہ سے جن کا تعلق ہے، اور وہ مشائخ پیس الائنس کے چیئرمین ہیں. انہوں نے مختلف موضوعات پر سیر اصل گفتگو کی جو آپ نے سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی شخصیات کے پیغامات آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.